کیا کر رہی ہو؟ تمہارے ظالم بھائی جاگ گئے نا؟ پتہ ہے نا ان کے غصے کا۔ چلو جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ۔ سائمہ اور سارا اعجاز بیگ کی جیکٹ کی جیب سے گاڑی کی چابیاں نکال رہی تھی جب سارا نے سائمہ کو احتیاط برتنے کو کہا۔ یار تم اتنی ڈرپوک کیوں ہو سارا؟ بھلا یہ بھی کوئی کام ہے؟ میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ دیکھنا میں نہیں ڈرتی تمہارے اس بڑے بھائی سے جن کی نہ تو شکل ہے اور نہ ہی عقل۔ چابی نکال کر ابھی وہ کمرے سے دونوں نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک کمرے کی لائٹ آن ہوئی اور سائمہ کی ٹکر سیدھا اعجاز بیگ سے ہوئی۔ یہ تو میں اتنی آدھی رات کو گاڑی کی چابیاں چرا کر کہاں نکل رہی تھی؟ ہم بھائی وہ سائمہ کو سردی لگ رہی تھی اور اسے سوپ پینا تھا۔ ہم آپ کو جگانا نہیں چاہتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ سارا تم باہر جاؤ، وہ غصے سے بولا۔ اسے تو میں سوپ پلاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ سائمہ کو کمر سے زور سے پکڑتے دروازہ بند کیا اور دروازے کے ساتھ پن کر گیا۔ چلو آج پھر تمہاری میں سردی دور کروں، سوپ سے بھی اچھی دور کروں گا۔ سائمہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ اس کا سر کسی مضبوط چیز کے ساتھ جا ٹکرایا۔ اس نے بے اختیار خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور زبان دانتوں میں دبا لی۔ ماری گئی، اس نے لب ہولے سے پھڑپھڑائے۔ پھر یہاں پر کیا کر رہی ہو چھوٹی بچی؟ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا جذبات سے چور لہجے میں بولا۔ اس کی بھاری آواز اور نرم لب و لہجہ سن کر وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ اس نے بہانہ بنانے کی کوشش کی مگر اس کا دماغ بلینک ہو چکا تھا۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا بلکہ ہر بار کی کہانی تھی جب بھی جنگجو شہزادے جیسی شخصیت رکھنے والا وہ دشمن جان اس کے سامنے آتا۔ سائمہ کی حالت اس طرح ہی غیر ہونے لگی تھی۔ وہ اس کے بازو اس کی کمر کے ساتھ لگائے اسے دیوار کے ساتھ پن کر چکا تھا۔ میں نے کہا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز تھوڑی سی اونچی اور اس کا لہجہ غصیلا تھا۔ سائمہ ابھی تک اس کے سوال کا جواب نہیں دے پائی تھی بلکہ وہ بہانہ سوچ رہی تھی۔ اس نے اس کے کانوں کی لو کو اپنے دانتوں میں ہلکا سا کاٹا شروع کیا تو سائمہ کے لبوں سے ایک سسکی نکلی جس نے اعجاز بیگ کے جذبات کو بھڑکا دیا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ سائمہ کی کمر پر جما کر ہلکا سا زور ڈالا تو بے اختیار دوسری سسکی بھی سائمہ کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ اس طرح سسکتی رہو تو وہ اس کے اندر بھری وحشت میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس پر پورا حق رکھتا تھا۔ سائمہ اس کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی دونوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ تھا۔ یہ ظالم معاشرہ! وہ اپنی ناک اس کے گالوں کے ساتھ رگڑتا ہوا بے اختیار بولا۔ سائمہ کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ اسی وجہ سے ہی اس شخص سے ڈرتی تھی اور اس کے سامنے آنے سے گھبراتی تھی کیونکہ وہ شخص جب بھی سائمہ کو دیکھتا تو اس کے جذبات بے لگام گھوڑے جیسے ہو جاتے۔ ابھی تو وہ لوگ حویلی کے نچلے حصے میں بیسمنٹ میں موجود تھے جہاں پر ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، نہ ہی یہاں سے سائمہ کی آواز باہر جا سکتی تھی۔ مجھے ابھی تک تم نے جواب نہیں دیا چھوٹی بچی، اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی میں گھماتے ہوئے بولا۔ کیا تم میری جاسوسی کر رہی تھی؟ وہ اپنی تھوڑی اس کے کاندھے پر رکھتے ہوئے پیار بھرے انداز میں بولا۔ سائمہ نے اپنی گردن نفی میں ہلانی چاہی تو اس کی گردن اعجاز بیگ کے ہونٹوں کے ساتھ جا کرنچ ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی سائمہ نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے اس کے کاندھے پر جما لیے اور اس کی قمیض کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ اس کی صدا پر کھل کر مسکرا دیا اور پھر اپنی قمیض اس کے ہاتھوں سے آزاد کر کے اس کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں پھنسا لی۔ اب اسے دیوار کے ساتھ ٹکائے اس کے عین سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ سائمہ کی آنکھوں میں خوف تھا، بے چینی تھی، سب سے بڑھ کر پکڑے جانے پر شرمندگی تھی۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ میری جاسوسی مت کرنا اور نہ ہی میری غیر موجودگی میں بیسمنٹ میں آنا۔ میری چیزوں کو ہاتھ بھی مت لگانا۔ مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ تم پھر یہاں پر کیوں آئی؟ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ سائمہ کو بھی سالن نگل جائے گا۔ میں آپ کو ڈھونڈتی ہوئی یہاں پر آئی تھی۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو چھوٹی بچی۔ مجھے جھوٹ بولنے والی عورتوں سے شدید نفرت ہے۔ وہ پھر سے اس کی کمر پر اپنی انگلیاں چلا رہا تھا۔ سائمہ کے لیے اب یہ سب کچھ برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ بے اختیار اس نے اعجاز بیگ کے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور یہ اس کی اس وقت کی دوسری بڑی غلطی تھی۔ تم نے پھر سے خطا کی ہے چھوٹی بچی۔ اس کے ہونٹوں پر اپنے انگوٹھے کو پھیرتے ہوئے وہ ہکتے ہوئے لہجے میں بولا۔
اس کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دب کے رہ گئے، کیونکہ وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے کر کترا کترا اس کے شہد بھرے ہونٹوں کا رس چوسنے لگا۔ وہ اسے خود سے دور کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جتنا اسے خود سے دور دھکیلتی، اعجاز بیگ اس کے اتنا ہی نزدیک ہو جاتا، اس سے شدت سے اس کے ہونٹوں کو چومتا۔ سائمہ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اسے خود سے دور کر کے بھی اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، اور پھر آخر کا سائمہ نے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ کر اس کی گرفت میں دے دیا۔ چند ہی سیکنڈ کے بعد وہ اس سے دور ہو گیا۔ تم بہت جلدی باتوں کو سمجھ جاتی ہو، لیکن پھر جلدی بھول بھی جاتی ہو، اور یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم یہاں پر کیوں آئی تھی؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے کر صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ سائمہ ابھی تک کھڑی تھی۔ بیٹھو یہاں پر۔ اس نے سائمہ کو بھی اپنے پہلو میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خالی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ دوسری نظر اس نے بیرونی دروازے پر ڈالی، جو کہ بند تھا مگر لاک نہیں تھا، یعنی اگر وہ چاہتی تو کمرے سے بھاگ سکتی تھی۔ تم جانتی ہو جب تک میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا تب تک تم یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہل سکتی۔ کوشش کا کوئی فائدہ نہیں، اس طرح سے تم اپنی جان کو مزید مشکل میں ڈالو گی۔ اس کے ہاتھوں کو ہولے سے دباتے ہوئے اس نے یقین دہانی کروانے والے انداز میں بولا۔ لیکن سائمہ کے سر پر تو اس وقت ایک ہی بھوت سوار تھا کہ وہ کسی طرح سے اس انسان کی دسترس سے آزاد ہو کر یہاں سے بھاگ جائے، ورنہ اگر اعجاز بیگ کو سچ پتہ چل جاتا تو وہ وہیں پر ہی اس کی ایک قبر بنا دیتا، کیونکہ اصولوں کے خلاف ورزی کرنا اس کی فطرت کے خلاف تھا۔ بیٹھو یہاں پر، وہ پھر سے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ سائمہ بے اختیار تھوک نکلی، اور پھر وہاں پر بیٹھنے کے بجائے اس نے بیرونی دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا، آٹومیٹک لاک ہو گیا۔ گھبراہٹ میں اس نے دروازے پیچھے کی طرف دھکیلنے کی بجائے سامنے کی طرف دھکیل دیا۔ اعجاز بیگ پہلے ہی یہ جانتا تھا کہ وہ یہ بے وقوفی کرے گی، کیونکہ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ تم نے پھر سے نادانی کی ہے، نادان لڑکی۔ آخر تمہیں یہ سب کچھ کر کے کیا ملتا ہے؟ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ جب تم اس طرح کی حرکتیں کرتی ہو تو تم مجھے میرے دل کے مزید قریب محسوس ہوتی ہو۔ وہ پھر سے بھاری انداز میں بولتا ہوا اس کے قریب جا رہا تھا۔ تم مجھ سے اتنا دور کیوں بھاگتی ہو؟ اس کی تھوڑی سے پکڑ کر اس کے چہرے کو بلند کرتے، اپنی ناک سے اس کی ناک کے ساتھ رگڑتے ہوئے وہ رومانوی انداز میں بولا، مجھ سے دور ہو جاؤ، کبھی بھی نہیں۔ تم سے دور ہونے کے بارے میں کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ اور اب مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم یہاں پر کیوں آئی تھی؟ میں نے تمہیں 1000 بار یہ بات سمجھائی ہے کہ میری جاسوسی کرنا بند کر دو، اس سے صرف اور صرف تمہارا دل ہی ٹوٹے گا۔ آپ مجھے سچ کیوں نہیں بتا دیتے؟ آپ کون ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ارے تمہیں 1000 بار بتایا ہے، تمہارا شوہر بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے۔ تمہیں آخر یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں؟ ہاں مجھے لگتا ہے، کیونکہ آپ ایک نمبر کے جھوٹے انسان ہیں۔ اس دن میں نے آپ کو بات کرتے ہوئے سنا تھا، آپ کسی آدمی کو جان سے مارنے۔ اس نے بے اختیار اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، جنہیں اعجاز بیگ نے اپنے ہونٹوں سے چوما۔ کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے بارے میں ہمیں ایک حد تک جاننا چاہیے۔ جب ہم کسی انسان کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے صرف ہمارے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہی بہتر ہے، جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں تم اسی پر یقین رکھو، زیادہ دماغ چلانے کی کوشش مت کرو۔ آپ ایک قاتل ہیں، میں جانتی ہوں۔ اگر میں قاتل بھی ہوا تو تم کیا کر لو گی؟ میں پولیس میں جا کر آپ کے خلاف شکایت درج کروا دوں گی۔ پولیس آپ کو پکڑ کر لے جائے گی۔ کیا تمہیں واقعی میں ایسا لگتا ہے؟ ہاں، وہ چیختے ہوئے بولی۔ اپنی آواز نیچے رکھو لڑکی، میرے کان میں درد ہونے لگا ہے جب تم اتنے اونچے لہجے میں بولتی ہو۔ تم جانتی ہو نا، تمہارے علاوہ کسی کا یہ لہجہ میں برداشت نہیں کرتا۔ وہ یکدم ہی غصے میں آ گیا تھا۔ وہ سہم کر تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ آپ قاتل ہیں؟ کیونکہ میں نے قتل نہیں کیا۔ اگر میں قاتل ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا، جیسے میں آپ کو جانتی ہی نہیں ہوں۔ آپ ایک بہت بڑے مکار ہیں اور ایک ظالم انسان ہیں۔ آپ دھوکے باز ہیں، فریبی ہیں۔ اس کے باوجود بھی تم میرے ساتھ رہ رہی ہو۔ میرا بس چلے تو میں یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں۔ چلو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اگر تم چاہو تو تم
میری مرد زندگی سے جا سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گا، نہیں تمہیں قید کرنے کی کوشش کروں گا، تم میری طرف سے آزاد ہو، مجھے اس کے لیے طلاق چاہیے۔ بے اختیار اس نے سائمہ کی گردن کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا۔ وہ اعجاز بیگ کے بازو کو پکڑ کر ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ اس ظالم کی گرفت سے آزاد نہیں ہو پا رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے، اس نے اکڑتی ہوئی سانسوں کے درمیان یہ بات کہی، اس سے پہلے کہ وہ دنیا جہاں سے بے گانہ ہوتی۔ اعجاز نے اس کی گردن چھوڑی اور وہ زمین پر گر گئی۔ اس نے اپنے گھٹنوں کے گرد اپنے دونوں بازو لپیٹ لیے۔ وہ ہرنی جیسی سہمی ہوئی نظروں سے اعجاز کو دیکھنے لگی۔ آج تو تم نے یہ بات کہہ دی ہے، دوبارہ اگر تم نے یہ گھٹیا لفظ اپنے منہ سے نکالا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس حویلی کے پچھلے حصے میں تمہاری قبر بناؤں گا اور روز تمہاری قبر پر فاتح پڑھوں گا، لیکن طلاق میں تمہیں مر کر بھی نہیں دوں گا۔ تم میری بیوی ہو اور تم ہمیشہ میرے نام ہی رہو گی، اور میرا نام بھی اس وقت تمہارے نام کے ساتھ لگا رہے گا جب تک میں مر نہیں جاتا۔ پھر اللہ کرے کہ آپ مر جائیں تاکہ آپ کا نام میرے نام سے الگ ہو جائے، وہ چیختے ہوئے بولی۔ پھر تو تمہیں میرے مرنے کی دعائیں کرنی ہوں گی۔ تہجد کی نماز شروع کر دو، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ تہجد میں مانگی جانے والی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ وہ اس کی باتوں کا برا نہیں مان رہا تھا، بلکہ پھر سے مسکراتے ہوئے اسے مشورے دے رہا تھا۔ میں آپ سے بے تحاشا نفرت کرتی ہوں، مگر میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ چھوٹی لڑکی، تمہاری ساری غلط فہمیاں دور کر دوں گا، اور تمہارے دل میں یہ جو نفرت بھری ہوئی ہے وہ اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے اور پھر ہولے سے مسلتے ہوئے اس کی سسکیاں نکلوانے لگا۔ اس نے بے اختیار اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اپنے سینے کو چھپانے کی کوشش کی۔ آخر کب تک تم خود کو مجھ سے چھپاتی رہو گی؟ کبھی تو تمہیں میرے پاس آنا ہی ہوگا۔ میں تو اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب تم اپنی مرضی سے اپنے آپ کو میرے حوالے کرو گی اور مجھے کہو گی کہ مجھ سے پیار کرے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ وہ اسی انداز میں ہی بیٹھے ہوئے بولی۔ اعجاز بھی اس کے پہلو میں گھٹنے کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ محترمہ، انسان جس چیز سے بھاگتا ہے نا، آخر کار اسے اسی چیز کے سامنے آ کر رکنا پڑتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا یہ غرور بھی خاک میں مل جائے اور پھر آخر کار آپ کو میرے نیکسٹ پارٹ کے لیے کمنٹ کریں۔